اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس کا بالکل بھی تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گڑنت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، وہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارے عذاب رات کے وقت پہنچائے، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ وہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اور اس روز وزن بھی برحق ہے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نقصان کر لیے باسبب اس کے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر لیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون عمر مانا ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بسبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ ذلیل خواہ ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس شخص سے چاہو دونوں اور جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہاری واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنے کے ایک وقت تک۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے،
اور تقوی کے لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کی جنت سے باہر کرا دیا۔ ایسی حالات میں ان کا لباس بھی اترا دیا تاکہ ان کو کوئی شرمگاہیں دکھائیں اور ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائیں، اور وہ اس کی لشکر تم کو ایسی طور پر اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رخ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اسے عبادت خالص اللہ ہی کی واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگ کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہے۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کے ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک حد سے نکل جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کے حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر قیامت کے روز خالص ہوگی اہل ایمان کے لیے، دین میں زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے۔ ہم اسی طرح تمام آیت کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکے گی اور نہ آگے بڑھ سکے گی۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم میں سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے اور ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے اور بھی آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہو گئی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سے سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں سے نسبت کہیں گے کہ ہمارا پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دو گنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دو گناہ ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ بھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کی ناک کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم
مجرم لوگ کے ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس کا مقام تک پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسوائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقع کے مطابق میں پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقع کے مطابق پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکاریں گے کہ السلام علیکم السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدواروں ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا؟ کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ، جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے بندش کر دی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لہب بنا کر رکھا تھا اور جن کو دینوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کو انکار کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اختیار نتیجہ کا انتظار ہے جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا، اور اس روز لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے۔ یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر کی سچی باتیں لائے تھے، اور سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے اعمال کی جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلد ہی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے،
तमाम आलम का परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा के भी और चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं और दुनिया में उसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई है फसाद मत फैलाओ, और तुम अल्लाह की इबादत करो उससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नज़दीक है, और वो ऐसा है कि अपनी बार उन रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं ही हम मुर्दों को निकाल कर खड़े करेंगे ताकि तुम समझो। और जो सुथरी और सरजमीन होती है उसके पैदा और तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ख़राब है उसी को पैदा और बहुत कम निकलती है। उस तरह हम दलाइल को तरह तरह इस बयान करते हैं कि उन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं। मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा कि हम तुमको सरी गलती में देखते हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में तो ज़रा भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाह ही करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से उन अमूर की खबर रखता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं। और क्या तुम उस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। सो वो लोग उनकी तकज़ीब ही करते रहे तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथी कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उनको हमने गर्क कर दिया। बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। और हमने कौम आद की तरफ उनकी भलाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। सो क्या तुम नहीं डरते? उनकी कौम में जो बड़े लोग काफिर थे उन्होंने कहा कि कहा हम तुमको कम अक्ली में देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मुझ में ज़रा भी कम अक्ली नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे अमानतदार खैर ख्वाह हूँ, अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम उस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स को तुम डराए, और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और ढील ढूल में तुमको फैलाया, और ज़्यादा सो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुमको फलाह हो। उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे पास उस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे उनको छोड़ दें? बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह ही की तरफ से अजाब और गज़ब आया ही चाहता है कि क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाब में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ठहरा लिया है? उनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी। सो तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। गर्ज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों को जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। और हमने समूद की तरफ उनकी भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा
کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالات یاد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں سے گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اور کہنے لگا کہ اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فاحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رہانی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجائے اس کی کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا۔ پس دیکھو تو صحیح ان معززوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پر پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نفع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔